الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے وضو کے بارے میں سوال جواب۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے وضو کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ باطنی پاکی نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، وضو کرتا ہے، ورنہ اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو۔ خدایا واسطہ میٹھے نبی کا، شرف عطار کو حج کا عطا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: کیا قرآن کریم میں وضو کے بارے میں حکم آیا ہے؟ جواب: وضو کے بارے میں قرآن کریم میں حکم موجود ہے، چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: بغیر وضو نماز پڑھنا کفر ہے یا گناہ؟ جواب: اگر جائز سمجھ کر بغیر وضو نماز پڑھی، یعنی یہ سمجھ کر کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو گناہ بھی نہیں ہے، البتہ وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سوال: میری عمر 64 سال ہے اور میں ایک عرصے سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ سے وضو نہیں کر سکتا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں وضو کس طرح کروں اور میرے لیے کیا کیا رخصت ہے، نیز کیا مجھے روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ جواب: اللہ کریم آپ لوگوں پر رحم فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ دل بڑا رکھیں، یہ آزمائش اور امتحان ہے، اس میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں فجر کی نماز با جماعت ادا کی تھی، پیاروں کی شہادتوں کے بعد بھی سر سجدے میں کٹوایا تھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو نماز شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے نماز کے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں۔ پارے شریعت کی پہلی جلد کے 4 حصے میں مریض کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے فالج کا بتایا ہے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے، یا جو بھی اس طرح سمجھتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں کریں گے تو دوسری چیز بھی نہیں کریں گے، اس لیے دونوں کو ادا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ کسی نے روزہ نہیں رکھا اور نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پاؤں سے معذور اور پیشاب کے عارضے میں مبتلا مریض جن کی چارپائی بھی قبلہ رخ نہیں ہے،
نماز کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1، اگر ان کا بار بار پیشاب نکل جاتا ہے اور انہیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس میں یہ وضو کر کے فرض ادا کر سکیں تو ایسی صورت میں شرعی معذور کہلائیں گے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ کم از کم وقت میں ایک مرتبہ ان کا عذر پایا جائے۔ جیسے عصر کی نماز شروع کریں گے تو وضو کریں گے اور اس میں جتنی نمازیں چاہیں ادا کر لیں، مگر مغرب کی نماز کے لیے انہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اور اگر یہ شرعی معذور نہیں ہیں، یعنی ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ جس کے اندر فرض ادا کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو احتیاط کرنا ہوگی اور وضو کر کے فرض نماز ادا کرنی ہوگی۔ بہرحال اگر حالت ایسی ہے کہ خود وضو نہیں کر سکتے مگر کوئی دوسرا وضو کرانے والا موجود ہے تو وہ انہیں وضو کروا دے، ورنہ ان کو تیمم کروایا جائے گا اور کسی سے کہہ کر چارپائی کا رخ قبلے کی طرف کروا لیں اور اشاروں سے نماز ادا کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا اگر لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں تو اس طرح چارپائی بچھانی ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں۔ اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، خواہ داہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلے کو پاؤں کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے کہ قبلے کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلے کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔ اور اتنا وقت نہ ملے جس میں یہ وضو کر کے نماز ادا کر سکیں تو اس سے مراد فرض نماز ادا کرنے کا وقت ہے، اس میں سنتیں اور نوافل ادا کرنے کا وقت شامل نہیں ہے۔ یعنی وضو کر کے کم از کم اتنا وقت مل گیا کہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے تو وضو کر کے فرض پڑھ لے۔ سوال، کیا کچی پیاز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نور العین۔ جواب، کچی پیاز کھانے سے بچنا اچھا ہے کہ اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، البتہ کھانا جائز ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ سالن میں پکی ہوئی پیاز اور لہسن کھا سکتے ہیں کہ پکنے کے بعد ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور انہیں کھانے سے منہ میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتی۔ سوال، وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو کو ترک کر لینا کیسا ہے؟ جواب، وضو کرنے سے پہلے اعضائے وضو کو ترک کرنا مستحب ہے، بالخصوص سردیوں میں زیادہ اچھا ہے کہ ان دنوں میں کھال خشک ہوتی ہے اور بعض جگہ جھریاں بن جاتی ہیں، لہذا توجہ سے وضو نہ کیا جائے تو کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وضو کرتے وقت عوام کے اعضائے وضو سوکھے رہ جاتے ہوں۔ اگر ہم پہلے سے اعضائے وضو پر پانی مل لیں گے تو اس سے کھال نرم ہو جائے گی اور پانی جلدی بہہ جائے گا، جس سے وضو بھی جلدی ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اس مستحب پر عمل کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ سوال، جب میں وضو کرتا ہوں تو مجھے اس طرح کا وہم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری نماز نہیں ہوگی، لہذا میں اس وہم کو دور کرنے کے لیے اپنے اس عضو کو بار بار دھوتا ہوں جس سے پانی بہت ضائع ہوتا ہے، برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب، دراصل وسوسوں کی پیروی کرنا شیطان کی اطاعت ہے، اس طرح کرنے سے شیطان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، لہذا وسوسوں کو بھگائیں اور سنت کے مطابق 3 بار اپنے اعضائے وضو دھو لیں۔ البتہ واقعی کنفرم ہے کہ کسی عضو کا حصہ سوکھا رہ گیا ہے تو اب اسے دوبارہ دھو لیں۔ جب آپ اعضائے وضو پر پانی بہتا دیکھ رہے ہیں اور عضو بھی بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ عضو پر کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے جو جلد تک پانی پہنچنے نہیں دیتی، تو آپ کے اعضائے وضو دھل گئے۔
وضو میں کھال کے اندر کا حصہ دھونا نہیں ہوتا بلکہ کھال کے اوپر کا حصہ دھونا ہوتا ہے، اور اس میں کھال کے بال بھی دھونا شامل ہے۔ آپ کو اس طرح ذہن بنا کر چلنا پڑے گا، ورنہ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہم ہے اور اس کی پیروی کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان کی اتباع ہے۔ لہذا آپ کو وہم پر عمل کرنے سے بچنا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو وسوسوں سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے وضو کرتے ہوئے کلی نہ کرنا یا ناک میں پانی نہ چڑھانا کیسا؟ جواب: وضو میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور اچھی طرح صاف کرنا، نیز حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا سنت مؤکدہ ہے۔ یوں ہی وضو میں 3 بار آزاد ہونا بھی سنت ہے۔ لہذا کلی نہ کرنے یا ناک میں پانی نہ چڑھانے سے وضو کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی سنتیں رہ جائیں گی، اور اگر غسل میں کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا چھوڑ دیا تو غسل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غسل میں یہ فرض ہے۔ لہذا احتیاط کے ساتھ کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روزہ بچانے کے خیال میں وضو اور غسل ہی ضائع کر دیں۔ سوال: میری والدہ کی شہادت کی انگلی کٹی ہوئی ہے، جب وہ وضو کے لیے چلو میں پانی لیتی ہیں تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، تو کیا وہ الٹے ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی ڈال سکتی ہیں؟ جواب: عذر ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بغیر اذان دے سکتے ہیں؟ جواب: بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے۔ بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے بے وضو اذان جائز ہے، اس معنی میں کہ اذان ہو جائے گی مگر چاہیے نہیں۔ حدیث میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص نہانے کے بعد وضو کرنے والے کو دیکھ کر کہے یہ جہالت کی نشانی ہے، تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟ جواب: پورا غسل کر لینے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ لہذا جس نے غسل کرنے کے بعد یہ سوچ کر وضو کیا کہ غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، تو یہ معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے، اور اس طور پر اس کے عمل کو جہالت کہنا درست ہے، لیکن مطلقاً کسی کو ایسا کہنے سے اس کا دل دکھے گا۔ لہذا کسی مسلمان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اچھے انداز سے درست مسئلہ بتانا چاہیے۔ مثلا جب آپ نے پورا غسل کر لیا ہے تو غسل کے ساتھ ساتھ آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے، لہذا آپ کو غسل کے بعد وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ سوال: کیا جوئیں مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جوئیں مارنے، یوں ہی بکرا ذبح کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی باوضو کسی بندے کو قتل کر دے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو مارنے پیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: تسبیح کے دانوں پر لفظ اللہ اور محمد لکھا ہو تو کیا اس کو بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں چھو سکتے ہیں؟ جواب: ایسی تسبیح کو بے وضو چھونا جائز ہے، لیکن اس کو جیب میں ہوتے ہوئے واش روم بھی جانا پڑ سکتا ہے یا میلے ہاتھ اس پر لگ سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایسی تصویر نہ رکھی جائے۔ اگر ہے تو اس کو گھر میں کسی کیل پر لٹکا دیں، اور جب گھر میں ہو تو اس پر وظیفہ وغیرہ پڑھ لیں تاکہ کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جب اس کے دانوں پر بار بار انگلی لگے گی تو اس کی لکھائی کا اثر ہاتھ پر آئے گا، لہذا جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو وہ روشنائی کہاں کہاں پہنچ جائے گی، آج سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ایسی تسبیح کی پروڈکشن ہی نہ کی جائے، لیکن ہمارے لیے اس کا روکنا مشکل ہے، لہذا ہم اس کو خریدنا ہی چھوڑ دیں۔ ہاں اگر تحفے میں ملی ہو تو اس کو ضائع تو نہ کیا جائے بلکہ احتیاط کے ساتھ استعمال کر لیا جائے، بادب بانصیب۔ سوال: گنج پن کا شکار کچھ لوگ مصنوعی وگ لگاتے ہیں، کیا اس سے وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ جواب:
اگر وگ ایسی ہے کہ اسے اتار کر وضو میں مسح کر سکتے ہیں تو پھر اتارنا ضروری ہے۔ البتہ اگر ایسی وگ ہے جو چپکی ہوئی ہے اور اسے اتارنا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں وضو کے دوران اوپر ہی سے مسح کر لیا جائے اور غسل میں بھی اوپر سے ہی دھو لیا جائے۔ حاشیہ: انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یا ان بالوں کی پیوند کاری کروانا حرام ہے، البتہ اگر مصنوعی بال ہوں یا کسی ایسے جانور کے بال ہوں کہ وہ نجس العین نہ ہوں تو ان بالوں کا لگوانا جائز ہے۔ سوال: کیا وضو کرتے ہی نماز پڑھ لینا تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائے گا، نیز اس سے نفل کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواب: اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ الوضو پڑھ لے، کیونکہ تحیۃ الوضو میں افضل یہ ہے کہ اس وقت پڑھے جائیں جب وضو کی تری باقی ہو۔ حاشیہ: سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بارِ شریعت جلد اول صفحہ نمبر 675 پر ہے۔ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیۃ الوضو ہو جائیں گے۔ سوال: سنتیں پڑھنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے بعد دوبارہ وہ سنتیں پڑھنی ہوں گی یا وہی سنتیں کافی ہیں؟ جواب: وہ سنتیں کافی ہیں۔ سوال: کیا وضو کرتے ہوئے بھی پانی ضائع ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص نفل نماز کے لیے وضو کر رہا ہے یا ویسے ہی باوضو رہنے کے لیے وضو کر رہا ہے، اگرچہ یہ ایک مستحب کام ہے، اس پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور پہلے نل کھولے پھر آستینے چڑھائے، اس کے بعد مسواک منہ میں ہلکی سی مس کر کے نل کے نیچے دھوتا رہے اور اس دوران مسلسل پانی بھی بہتا رہے تو اس کو پانی کا ضیاع ہی کہا جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دوران وضو بے تحاشا پانی بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پانی کے ضائع ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر انہیں سمجھایا جائے کہ جناب دوران وضو نل تھوڑا کھولیں تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تھوڑا نل کھولنا کسے بولتے ہیں اور زیادہ کھولنا کس کو۔ ہاں، انہیں پیسوں کا ضرور پتا ہوگا کہ تھوڑے کس کو بولتے ہیں اور زیادہ کس کو۔ حالانکہ پانی پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پانی کی قیمت سمجھنی ہے تو یوں تصور کیجئے کہ آپ کسی ویرانے میں ہیں اور آپ کے پاس ایک سونے کی اینٹ بھی ہے لیکن پانی نہیں ہے اور آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان پر بن گئی ہے۔ اب آپ جان بچانے کے لیے سونے کی اینٹ دے کر بھی پانی لینے کی کوشش کریں گے کہ کوئی یہ اینٹ لے لے اور بدلے میں 1 گلاس بلکہ آدھا گلاس پانی پلا دے تاکہ میں اپنی جان بچا لوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے۔ کسی نے پانی پینے کے لیے لیا اور آدھا گلاس پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بچا کر پھینکنے کی بیماری کافی پہلے کی ہے۔ آج کل بھی لوگ تھوڑا سا پانی پی کر پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال اس پانی پھینکنے پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مدنی پھول دیتے ہوئے سمجھایا اور ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ہارون رشید کی خدمت میں علماء کرام موجود ہوتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید کو پیاس لگی، پینے کے واسطے پانی منگایا۔ پینا چاہتے تھے کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا، ٹھہریے، پہلے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی لق و دق صحرا یعنی چٹیل میدان یا کسی جنگل و بیابان میں ہوں اور ایسی پیاس لگے جیسی اس وقت لگ رہی ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہ مل رہا ہو اور آپ کی جان پر بن جائے تو یہ پانی آپ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ ہارون رشید نے کہا، آدھی سلطنت یعنی آدھی حکومت دے کر پانی لوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا۔ جواب سن کر ان عالم صاحب نے کہا، پانی پی لیجئے۔ جب ہارون رشید نے پانی پی لیا تو عالم صاحب نے پھر فرمایا، جو پانی ابھی آپ نے پیا ہے
اگر اندر ہی رہ جائے اور پیشاب کے ذریعے باہر نہ نکلے اور اب آپ کی جان پر بن جائے تو اس کے علاج میں کتنا خرچ کے لیے تیار ہوں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، مجھے اپنی پوری سلطنت بھی دینی پڑ جائے تو میں دے دوں اور اپنی جان بچاؤں۔ ان عالم صاحب نے فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی اس حکومت پر جتنا چاہے ناز کر لیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک بار پانی کے گلاس پر آدھی بک جائے اور دوسری بار علاج پر پوری بک جائے۔ واقعی پانی کی قدر وہاں ہوتی ہے جہاں پانی کی تنگی ہو۔ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے۔ لہذا جب بھی وضو کرنے لگیں تو نل اتنا کھولیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ کھولنا اور پانی ضائع کرتے رہنا خطرناک ہے۔ اور پھر مسجد یا مدرسے کا پانی جو وقف کا ہوتا ہے، اسے ضائع کرنا اور بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے مسائل بھی بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ اپنے گھر میں پانی کم خرچ کرتے ہوں، مسجد میں زیادہ کرتے ہوں، گھر میں بھی جب نہاتے ہوں گے تو شاور کے ذریعے کتنا پانی ضائع کر دیتے ہوں، کسی کو کیا پتا۔ سوال، کن ہستیوں کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ نیز اگر ہم وضو کر کے سوئیں تو فجر میں اٹھنے تک ہمارا وضو باقی رہے گا؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ باقی عام لوگوں کا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر نیند سے وضو ٹوٹنے کے شرائط ہیں، جیسے کس طرح سویا، غافل تھا یا نہیں، سرین زمین پر اچھی طرح جمے ہوئے تھے یا نہیں۔ اگر سرین زمین پر جمے ہوئے ہوں اور آنکھ لگ گئی، جیسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور سرین جمے ہوئے نہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مکمل تفصیل نماز کے احکام کتاب میں موجود وضو کا طریقہ نامی رسالے میں ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اگر کوئی ایسی ہیئت پر سویا جو نیند آنے میں رکاوٹ ہے، جیسے کھڑے کھڑے سو گیا، اس میں اگرچہ سرین نہیں جمے ہوئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال، میرا شوبز سے تعلق ہے، ہم الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر وضو کی حالت میں ایکٹنگ کی تو کیا اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ چلتے پھرتے گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ الحمدللہ ہوتے تو مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، یہ اچھی بات ہے کہ ایکٹنگ کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں وضو تو نہیں توڑ دیتی، تو ہمت کر کے ایکٹنگ کے برے کام کو ہی چھوڑ دیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہرحال ایکٹنگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رہی بات جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے کی، تو یہ باتیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا اب حصہ بن چکی ہیں۔ حالانکہ یہ گناہ کے کام ہیں، لہذا مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں نکالنی چاہیے اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح بدگمانی، وعدہ خلافی جیسے گناہوں سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ حاشیہ، جھوٹ، غیبت، قہقہا، لغو، شعر، اونٹ کا گوشت کھانے اور ہر گناہ کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال، اگر ٹینک میں مینڈک گر جائے تو کیا اس کا پانی وضو کرنے کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا؟ جواب، فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 20 پر ہے، پانی کا مینڈک بلکہ خشکی کا بھی، جبکہ بہت بڑا نہ ہو، جس میں خون سائل یعنی بہتا خون ہوتا ہے، اگر کنویں میں مر جائے یا مرا ہوا گر جائے بلکہ پھول پھٹ جائے تو بھی پانی پاک ہے اور اس سے وضو و غسل جائز، مگر جب ریزہ ریزہ یعنی باریک باریک ہو کر اس کے اجزاء یعنی ٹکڑے پانی میں مل جائیں تو اس پانی کا پینا حرام ہے۔ اور اگر خشکی کا بڑا مینڈک جس میں خون سائل یعنی بہتا خون ہو پانی میں مر جائے تو نجس یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ سوال، کیا بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب،
بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، البتہ بغیر وضو قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ سوال: چلتے پھرتے چپل پہن کر یا بے وضو قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ جواب: بے وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ نیز چپل پہن کر بھی قرآن کریم پڑھنے میں حرج نہیں۔ سوال: پیاس کاٹتے وقت جو آنسو نکلتے ہیں کیا ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ آنسو اگر کپڑے پر گر جائیں تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: پیاس کاٹتے وقت جو آنسو نکلتے ہیں پاک ہوتے ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ سوال: آج کل جو مہندی لگائی جاتی ہے وہ ایک دن میں ہاتھوں سے پپڑی بن کر اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ جواب: جس مہندی کی تہ ہاتھ پاؤں میں جم جاتی ہے ایسی مہندی نہ لگائے، کیونکہ جب تک وہ چپکی رہے گی وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر فرض غسل کیا تو غسل بھی نہیں اترے گا، لہذا ایسی مہندی لگائی جائے جس کی تہ چپکتی نہ ہو۔ جو مہندی ہم داڑھی پر لگاتے ہیں اس کی تہ نہیں جمتی، اور جو عورتیں لگاتی ہیں ان کی تہ جمتی ہے، اس لیے داڑھی پر مہندی لگانے والا اسے کبھی نہیں لگائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، پہلی دفعہ کی تہ تو ہر مہندی کی جمتی ہے اور وہ اتر بھی جاتی ہے، مگر کیمیکل والی بہت سی کون مہندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں لگانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیے جائیں تو اس کے بعد کلر نظر آ رہا ہوتا ہے، جو بظاہر کلر لگتا ہے، مگر خواتین جب برتن دھوتی ہیں یا ویسے ہی ہاتھ دھوتی رہتی ہیں تو وہ پپڑیوں کی صورت پہ اترتا ہے۔ تو اس طرح کی مہندیاں لگانے سے وضو کے مسائل ہوتے ہیں، اور ایسی مہندیوں کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ شیطان کے بعد ہتھیار نامی رسالے کے آخری صفحات پر موجود ہے۔ خواتین کو مہندی لگانے کا شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، تو انہیں بغیر کیمیکل والی ایسی مہندی لگانی چاہیے جس کی تہ نہ جمے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، آج کل ترقی زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ کسی دور میں بچیاں پتلی مہندی بنا کر آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تنکے سے پھول وغیرہ بناتی تھیں، اور اس دور میں مہندی کے بھی مسائل نہیں تھے، بس مہندی لگانے کے بعد ہاتھ دھوتی تو رنگ نکل آتا تھا۔ مہندی کا رنگ گہرا نکلے اس کے لیے بار بار اپنی مٹھیاں کھولتی اور بند کرتی تھی، اور بعض تو رات کو مہندی لگا مٹھی بند کر کے اسے کپڑے سے باندھ دیا کرتی تھی، اور یوں مہندی کا رنگ گہرا نکلتا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مگر مہندی پر جو اتنا فالتو خرچ کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ پہلے مہندی پر اتنا خرچ کرنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب بھی نارمل مہندی مل سکتی ہے، مگر اسے بنانے میں اتنی محنت کیسے کریں گی؟ پہلے اس لیے محنت کرتی تھی کہ اس طرح کی کون مہندیاں نہیں ملتی تھی، اب چونکہ مل جاتی ہیں اور خوف خدا بھی کم ہو گیا ہے تو اس لیے عورتیں یہ مہندیاں استعمال کر لیتی ہیں۔ بہرحال میں نے مہندی کا مسئلہ دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں بیان کیا کہ ایسی مہندی نہیں لگانی چاہیے جو پپڑی بن کر اترتی ہے۔ سوال: کیا ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر ڈرپ لگوانے سے اس میں خون چڑھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون نہیں چڑھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انجیکشن لگوانے میں اتنا خون نکل آیا کہ بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ انجیکشن لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوایا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے انگلی پر سوئی مارتے ہیں تو خون بہتا نہیں بلکہ ابھرتا ہے، خالی ابھرتا ہے، تو ابھرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر اتنا ہے کہ اسے نہ پہنچتے تو بہہ جاتا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ امیر اہل سنت
دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اصول یہ ہے کہ جہاں سے خون نکلا ہے اگر اس جگہ سے نکل کر ایسی جگہ بہہ گیا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، یہاں اصول ہی بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ شوگر ٹیسٹ میں کسی کا خون معمولی سا ابھرتا ہے اور کسی کا اتنا کہ سوئی ٹچ کرنے سے پھٹ پڑتا ہے۔ سوال، کیا واش روم میں ہاتھ دھوتے وقت دعا یا درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، اٹیچ باتھ یعنی جہاں حمام کے ساتھ ہی WC نظر آ رہا ہوتا ہے اس جگہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں وضو بھی کریں گے تو کچھ نہیں پڑھیں گے، لہذا وضو سے پہلے بسم اللہ شریف یا جو بھی پڑھنا ہے باہر ہی پڑھ لیں، پھر اندر جا کر چپ چاپ وضو کریں۔ ایک اور مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ آج کل پیسے والے لوگوں کے گھروں میں آسائشوں کا پورا انتظام ہوتا ہے اور زبردست ڈیکوریشن ہوتی ہے، اسی طرح متوسط یعنی درمیانی طبقے کے لوگوں اور جو صرف نام کے غریب ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی ڈیکوریشن اور سجاوٹیں ہوتی ہیں مگر وضو خانہ نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ لوگوں میں سے کسی کے گھر وضو خانے کا اہتمام ہوتا ہے، حالانکہ گھروں میں وضو خانہ بنانے کی بار بار ترغیب دلائی گئی ہے اور رہنمائی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ وضو کا طریقہ نامی رسالے میں وضو خانے کا نقشہ بھی چھاپا گیا ہے۔ عام طور پر گھروں میں بیسن پر وضو کیا جاتا ہے اور بیسن واش روم کے ساتھ بنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر بیسن واش روم کے ساتھ بنا ہو تو وضو کرتے ہوئے یا قادر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور فقط اللہ پاک کا نام لینا سنت موقدہ ہے۔ اس لیے واش روم میں لگے ہوئے بیسن پر وضو کرنے کے باعث اگر اسے چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، لہذا ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے واش روم سے باہر نکلنا ضروری ہو جائے گا۔ سوال، اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں تو کیا ہم نماز کے لیے وضو کریں گے؟ جواب، اگر یہ پتہ ہے کہ وضو کیا تھا اور اب وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہے کہ قسم کھا کر یہ کہہ سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اس بات میں شک ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اب وضو کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا تو یاد ہے مگر یہ وسوسہ آیا کہ وضو کیے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال، ایک آدمی نے آنکھ کا آپریشن کروایا تو اب آپریشن کے بعد ان کی آنکھ سے آنسو یا جو دوائی ڈالی جاتی ہے وہ نکلے اور کپڑوں پر گر جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب، اگر پاک دوائی آنکھوں میں ڈالی اور وہ گر گئی تو پاک ہے۔ دکھتی آنکھ کا آنسو جب تک آنکھ کے دائرے کے اندر ہے پاک ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب یہ دائرہ توڑ کر باہر نکلے تب وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ آنسو بھی ناپاک ہیں جبکہ مرض کی وجہ سے نکلا ہو۔ بہرحال دکھتی آنکھ سے مرض کی وجہ سے جو آنسو گرتا ہے وہ ناپاک ہے اور وضو توڑتا ہے۔ سوال، کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا؟ جواب، جائز ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر وضو کریں۔ سوال، پیشاب کے قطرے آنے کے مرض کی وجہ سے کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، طبیب یا معالج سے رجوع کریں، یہ مسئلہ واقعی آزمائشوں والا ہے لیکن اس کی وجہ سے نمازوں کا فوت ہونا نہایت قابل افسوس ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے مگر ہم علم دین سے دوری اور لا علمی کے باعث ان پر عمل نہیں کر پاتے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر نمازیں تک فوت کر ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو اپنی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ بار بار قطرہ آتا ہو، ریح خارج ہوتی ہو یا زخم بہتا ہو
تو ایسا مریض ایک نماز سے دوسری نماز تک مثلاً عصر تا مغرب انتظار کرے اور اپنی کیفیات پر غور کرتا رہے کہ قطرہ یا ریح رک جائے یا زخم ہے تو بہنا بند ہو جائے، اس دوران اگر اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے تو اب ایسا مریض شرعی معذور ہو گیا۔ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ وضو کر لے اور اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لے، بھلے اس کے قطرے آ رہے ہیں، ریح خارج ہو رہی ہے یا زخم بہہ رہا ہے، اس کی اس وقت کی نماز ہو گئی۔ اب جو ہی مغرب کا وقت ہوا اس کا وضو ٹوٹ گیا، مغرب کے بعد کی نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے اس نماز کے لیے وضو کر کے اس نماز کو ادا کرنے کے علاوہ جس قدر چاہے قضا نمازیں اور نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک نماز کے پورے وقت میں ایک بار ہی قطرہ آیا تب بھی معذور ہی رہے گا۔ ہاں اگر ایک نماز کا پورا وقت اس طرح گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو اب وہ معذور نہ رہا۔ پھر اگر قطرہ آتا ہے تو بیان کردہ طریقے پر دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ جس کو بھی قطرہ آتا ہو یا کوئی ایسا عذر ہو جس سے بار بار وضو ٹوٹتا ہو، اس کا مکمل طریقہ سیکھنے کے لیے کتاب نماز کے احکام میں موجود رسالہ وضو کا طریقہ صفحہ 42 تا 45 کا مطالعہ کیجیے۔ سوال: اگر برتن میں آیات لکھی ہوں تو اس میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ جواب: نہیں کھا سکتے، البتہ باوضو ہو کر شفا کی نیت سے اس برتن میں پانی ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ بے وضو ہونے کی صورت میں آیات پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حاشیہ: صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان بے وضو، جنوب اور حیض و نفاس والی کو حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ مگر جبکہ خاص بنیت شفا ہو۔ سوال: ٹرین میں واش روم صاف نہیں ہوتے تو نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے ہوگا اور تیمم کیسے کریں گے؟ جواب: ٹرین میں واش روم خراب ہوتے ہیں مگر ہر وقت خراب نہیں ہوتے۔ یوں تو گھر کے واش روم بھی خراب ہوتے رہتے ہیں۔ واش روم کے اطراف میں جو پانی بکھرا ہوتا ہے اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں جب تک یقینی معلومات نہ ہوں ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے، لہذا اگر وضو کرنے کی اور جگہ نہیں ہے تو وہاں مجبوراً وضو کیا جا سکتا ہے۔ غالباً ٹرین کی فرسٹ کلاس میں تو واش روم سے باہر کی طرف بیسن بھی ہوتا ہے، یا پھر شاید میں نے باہر ملکوں میں ایسا دیکھا ہے، ہمارے یہاں کا پتہ نہیں، کیونکہ میں نے یہاں برسوں سے ٹرین میں سفر نہیں کیا۔ بہرحال نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، ٹرین میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی، اور پانی موجود ہونے کی صورت میں تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ سفر میں آدمی اپنے ساتھ لوٹا یا کوئی برتن رکھے تاکہ وضو کر کے نماز کا انتظام کر سکے۔ یاد رکھیے، جس طرح دائمی مریض جس کا دواؤں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم دوائیں رکھتا ہے، اسی طرح نماز بھی ہمارے لیے روح کی غذا ہے، تو اس کا بھی سارا انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر رکن شورا نے فرمایا، اگر ٹرین کے کسی ڈبے میں واش روم صحیح نہ ہو تو کسی دوسرے ڈبے میں صحیح واش روم مل سکتا ہے، تو یوں تھوڑی کوشش کرنے سے طہارت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اگر جذبہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا پہلے سے انتظام کرتے ہیں اور اس کے لیے کماتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور بھوک لگی ہے تو اب کمانا شروع کیا اور پھر اسے خرید کر پکایا، بلکہ کوئی بھوک کا انتظار نہیں کرتا، پہلے سے ہی سب انتظام کر لیا جاتا ہے، جس کے باعث کھانا ٹائم ٹو ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن نماز جو کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس کے لیے ہمارا پہلے سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا اور نہ تیاری ہوتی ہے اور نہ ہی تیاری کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ یہ حال بھی ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت بندے پر نماز کی دھن سوار ہو اور نماز کی فکر لگی ہو کہ نماز کا کیا ہوگا،
اور اس کا اہتمام کیسے ہوگا؟ یعنی بندہ کہیں بھی ہو، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اور سر کہیں بھی ہو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہو، اور کاش مسلمان کو جیسا نمازی ہونا چاہیے، اللہ کرے ہم ویسے نمازی بن جائیں۔ سوال: کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بچے کو دودھ پلانا نواقص وضو، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں ان میں سے نہیں، لہذا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا پانی پیتے وقت داڑھی یا مونچھ کے بال اس میں چلے جائیں تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، اگر داڑھی اور مونچھ کے بال بے دھلے ہوں، یعنی ان کو دھونے کے بعد وضو توڑنے والا کوئی عمل پایا جائے تو ان کے پانی میں جانے سے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اب وہ پانی ناقابل وضو ہو گیا، اس کا پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مستعمل پانی پی لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ مستعمل پانی پاک ہوتا ہے، لہذا اس کو پھینکا نہ جائے، بلکہ یہ پانی کوئی بھی چیز دھونے کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ نیز اگر اس پانی میں اس کی مقدار سے زیادہ غیر مستعمل پانی ملا دیا جائے تو اس سے ملنے کے بعد یہ مستعمل پانی بھی قابل استعمال ہو جائے گا، یعنی اب اس کو پینے یا اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے وضو کے بارے میں سوال جواب۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک،